نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ جو 4 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، 3 سورہ انفال کے تیسرے رکوع کی آخری 3 آیات ہیں، اور چوتھی جو ہے وہ چوتھے رکوع کی پہلی ہے۔ ان میں سے پہلی آیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ نشست میں، یہ 100% ہم پاکستانیوں پر منطبق ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب کہ تم اقلیت میں تھے، قلیل تعداد میں تھے، اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، تمہیں ایک اکثریت جو ہے اس نے کچل دیا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ جو تعویل خاص ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا، اس کانٹیکسٹ میں۔ یہاں خاص طور پر مہاجرین مکہ جو ہے وہ مخاطب ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم مکے میں اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، تمہاری تعداد کم تھی۔ مستضعفون فی الارض، ضعف کہتے کمزوری کو، استعضاف باب استفعال پر ہوگا، کمزور کر لینا، کسی کو دبا دینا۔ مستضعف جسے دبا دیا گیا ہو، تو تم مستضعف تھے، تم دبے ہوئے تھے، پس رہے تھے، کفار تمہیں ستا رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے، ایذائیں دے رہے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں فی الارض سے مراد مکے کی سرزمین۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، کسی وقت کسی کو قتل کر دیا جائے گا، کسی وقت اس کے گھر سے لے کر نکل جائیں گے لوگ اور اسے کہیں جا کر قتل کر دیں گے۔ کسی وقت اندیشہ تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو اجازت ہی نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی۔ جو بھی کوئی اقدام کرتا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی نہیں۔ تو یہ 3 الفاظ نوٹ کیجئے۔ اذ انتم قلیل، نمبر 1 تم کم تھے، تعداد میں کم تھے۔ مستضعفون فی الارض، سرزمین مکہ میں تمہیں دبا لیا گیا تھا، تم پر مسلط ہو گئے تھے کفار، چھائے ہوئے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ پھر 3 الفاظ، فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ مراد کیا ہے؟ ہجرت کر کے تم مدینے میں آ گئے، یہاں تمہیں پناہ مل گئی، یہاں کے رہنے والے اب تمہارے مددگار ہیں، انصار ہیں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ۔ غزوہ بدر سے پہلے جو میں نے بتایا کہ 8 مہمات تھیں جن میں کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کی نصرت شامل حال رہی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہترین اور پاکیزہ رزق عطا کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو جہاں تک تو اس وقت کے مہاجرین کی کیفیت تھی، اس کے اوپر تو یہ آیت 100% جیسے کہ ہے، کیونکہ نازل ہی ہوئی ہے اس پس منظر میں، منطبق ہو رہی۔ اب آئیے پاکستان، ہندوستان میں ہمارا حال کیا تھا؟ ہم اقلیت میں تھے۔ اذ انتم قلیل،
نمبر دو، مستضعفون فی الارض، ہم اپنے ہی علاقوں میں ہندویت سے دبے ہوئے تھے، ساری تجارت ان کے ہاتھ میں، سارا صنعت و حرفت ان کے ہاتھ میں، تعلیم میں وہ بہت آگے، سرکاری ملازمتوں میں بہت آگے، تنظیم میں بہت آگے، سرمایہ داری میں بہت آگے، یہاں تک کہ مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی غلبہ جو ہے وہ ہندو کا تھا۔ ہندو تمدن کا اتنا اثر پنجاب میں تھا کہ گائے کا گوشت کا لفظ استعمال نہیں کرتا تھا مسلمان، بڑا گوشت، بڑا گوشت، گائے کا گوشت کبھی نہیں کہتا تھا۔ ہندو کا خوف، ہندو انوائے نہ ہو جائے، اور یہاں مسلمان بہت کم کھاتے تھے گائے کا گوشت، جبکہ یو پی میں اصل کھانے کا گوشت گائے کا تھا۔ بکرے کی دکان کے اوپر تو اگر کوئی کھڑا ہوا نظر آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے خیریت ہے؟ یہ تو مریضوں کے کھانے کا گوشت ہے، نرم ہے، آسانی سے ہضم ہونے والا، یہ بیمار لوگ کھاتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کوئی اگر سوڈا واٹر کی بوتل لے کے گھر جا رہا تب بھی پوچھتے تھے خیریت ہے، اس لیے کہ یہ سوڈا واٹر وغیرہ جو ہے بیچارے مریضوں کو پلایا جاتا تھا، عام حالات میں تو پینے کی شے نہیں تھی۔ پنجاب میں اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو کوئی مسلمان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انجینئرنگ کالج میں، میڈیکل کالج میں داخلہ مسلمان کا امپاسبل ہوتا، اس لیے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے تھے، وہ میرٹ کے اوپر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو کوٹا سسٹم ہے جس نے بچایا کہ ان کو چونکہ ان کی ایک فکس کر دی گئی تعداد سیٹوں کی، تو لوگ جو ہے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں پہنچے۔ تو مستضعف سندھ کا حال کیا تھا؟ ہندو بڑی چھوٹی مائنورٹی، لیکن پوری معیشت جو ہے صوبہ سندھ کی وہ ہندو کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں تک کہ جی ایم سید جو بعد میں جو ہے اینٹی پاکستان بھی ہوا، اس وقت وہ مسلم لیگ کا بڑا ایک مخلص رہنما تھا، اور اس نے درخواست کی تھی کہ یو پی سی پی کے مسلمان یہاں آئیں، وہ تجارت جو ہے ان کو گر آتے ہیں، وہ وہاں انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں تجارت کے گر، وہ آئیں اور ہمیں ان ہندو بنیے ہیں ان کی غلامی سے نجات دلائیں۔ یہ اس کی اپیل تھی 1943 میں کہ یہاں آئیں، ہجرت کر کے آئیں، اور واقعتاً جب ہجرت کر کے لوگ آئے تو انہوں نے کھلے ہاتھوں استقبال کیا ہے۔ تو بعد میں وہ ایک لمبی بحث ہے، میری کتاب ہے استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، جس میں میں نے گفتگو کی ہے ان معاملات پر، حالات کیوں بگڑے، پھر دشمنی کیوں ہو گئی، وہ تو ہمارا اپنا غلط طرز عمل تھا۔ تو ہم اپنے ہی علاقوں کے اندر بھی، اکثریت کے علاقوں میں بھی، بنگال کی تقسیم کیوں کرائی تھی مسلمانوں نے؟ کہ ہندو غالب تھا، بری طریقے سے غالب تھا، زمیندار ہندو تھا، کاشتکار مسلمان تھے، تقسیم کروائی، لیکن ہندوؤں نے وہ تقسیم پھر واپس کروائی، پھر وہ پاکستان بننے کے اوپر دوبارہ تقسیم ہوا، اور پھر ایسٹ پاکستان کے مسلمان کو کوئی سانس لینے کا موقع ملا۔ تو جان لیجئے کہ بالکل یہ الفاظ ہماری اس کیفیت پر منطبق ہوتے ہیں جس کیفیت میں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ بعین ہی یہ پوزیشن تھی کہ اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر پاکستان، ہندوستان ون پیس آزاد ہو گیا، متحد ہندوستان، تو پھر تو ہندو بری طریقے سے ہمیں اچک لے گا، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، ہمیں دبائے گا، ہماری ثقافت ختم کر دے گا، ہماری زبان ختم کر دے گا، ہمارا مذہب ختم کرے گا۔ اس لیے کہ شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، بڑے پیمانے کے اوپر یہ میوات کے علاقے میں ہندو مسلمان ہو رہے تھے۔ یہ خطرہ تھا در حقیقت کہ اگر اکھنڈ بھارت کی حیثیت سے ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو ہندو اکثریت، ہندوؤں کے وسائل و ذرائع، ہندوؤں کے پاس جو دولت تھی، جو وہ صنعت و حرفت اور تجارت پر جس طرح وہ قابض تھے، وہ تو پھر ہمارا جینا محال کر دیں گے۔ تخافونا، یہ خوف تھا تمہیں، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں۔ اس پوزیشن میں تحریک پاکستان چلی ہے۔ یہی تین خطرے جو مسلمانان مکہ کو محسوس ہو رہے تھے، جو اس وقت کی کیفیات تھی، بعین ہی مسلمانان ہند کی یہ کیفیت تھی کہ جس کیفیت میں پھر علاج کے طور پر ایک تجویز اور
تدبیر کے طور پر پھر پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ اللہ نے، اب دیکھیے 3 الفاظ، اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ پاکستان میں ہمیں پناہ ملی کہ نہیں ملی؟ بہار کے لوگ مشرقی پاکستان میں پناہ گزین ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہاں کے عام پنجابی جو ہے، خاص طور پر جانگلی، پناہ گیر، پناہ گیر، یہ پناہ ہی تھی جو ہم نے لی تھی آ کر۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ۔ اس کا پس منظر کاش کہ آپ کو معلوم ہو۔ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس سازش یہ تھی کہ چند مہینوں کے اندر اندر پاکستان بیٹھ جائے گا، توقع تھی انہیں۔ پاکستان وائبل ہے ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتا۔ ہمارے حصے کے جو پیسے تھے، جو فنڈز تھے، روک لیے گئے۔ پاکستان میں قائد اعظم کے پاس سرکاری ملازم جو مرکزی حکومت کے تھے، ان کے پاس دینے کے لیے تنخواہ کا 1 پیسہ نہیں تھا۔ وہ تو پھر آدم جی، بڑا آدم جی جو تھا، ہی کیم ٹو دی ریسکیو، اس نے آ کر چیک بک سامنے رکھ دی قائد اعظم کے، جتنی رقم آپ چاہیں لکھ لیں۔ آدم جی کے اس پیسے سے مرکزی حکومت کے ملازمین کو تنخواہ دی گئی ہے۔ پاکستان فوج کا ہمارا ساز و سامان روک لیا، سپاہی چلے جائیں، ٹینک نہیں جائیں گے، اسلحہ نہیں جائے گا۔ اور پھر جو ایکسوڈس جس طرح زبردستی کیا گیا، مغربی پاکستان سے ہندو کو نکالا نہیں گیا۔ یہ ضرور ہے بعض جگہوں کے اوپر ان کا قتل عام ہوا ہے، جیسے کہ خبریں آ رہی تھیں، جیسے بہار میں ہو چکا تھا، تو اس کا رد عمل تو تھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ وحشیانہ قسم کے معاملہ جو کہ مشرقی پنجاب میں ہوا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں، مسلمان وہ کام کر نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ انہیں زبردستی نہیں نکالا گیا یہاں سے، مشرقی پنجاب سے تو نکالا گیا، زبردستی نکالا گیا، اس لیے کہ یہ جا کر اتنا بڑا بوجھ بن جائیں گے پاکستان کی معیشت پر، پاکستان بیٹھ جائے گا۔ اللہ نے مدد کی، نصرت کی۔ مشرقی، یہ ہمارے کشمیر میں سے بھی کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ حصہ تو کم سے کم پاکستان میں شامل کر لیا انہوں نے، بلتستان تو آ گیا، گلگت تو آ گیا، آزاد کشمیر تو آ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تائید۔ فآواکم، اس نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ جیسے مدینے میں آ کر کھجوروں کی بہتات، انگوروں کی بہتات، اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر بات ہے کہ جو مہاجر آئے وہ بھی اس سے مستفید ہوئے۔ اسی طرح پاکستان کے چند پہلے سالوں میں جس قدر کراپس جو ہیں، جس قدر عمدہ ہوئی، اس کا آج شاید آپ کو تصور نہ ہو، بھرپور کراپس۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے رزق کا سامان بھی کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ہے جہاں ہم آ کر فیل ہو گئے۔ ہم نے یہاں کی نعمتوں کو سمجھا بس یہ اب یہ خان نعمت ہے، ہم نے عیش کرنا ہے۔ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں کے اوپر بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ کر گرے، جھوٹ بول کر، جھوٹے حلف اٹھا کر، اور انہوں نے جائیدادوں پر قبضے کیے۔ پھر جس طرح کا معاملہ رہا ہے، سیاسی دھما چوکڑی، وہ وعدہ اللہ سے جو کیا تھا کہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، وہ کہاں گیا؟ شکر تو یہ تھا کہ ہم پھر اللہ کے دین کو نافذ کرتے، قائم کرتے، وہ نظام عدل و قسط جو ہے، دین قیم، دین حق، اس کو یہاں نافذ کرتے، وہ احکام شریعت جو اللہ نے دیے ہیں، جن سے بہتر قوانین ممکن نہیں ہیں، ان کو نافذ کرتے۔ گاڈ گیون لاز، اللہ کے دیے ہوئے قوانین، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے قانون ساز؟ وہ عقل کل جس نے یہ قوانین ہمیں دیے، لیکن نہیں۔
Here we have failed badly. Pakistan is a failed state at this time. عام طور پر دنیا میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مالی اعتبار سے فیلڈ اسٹیٹ، جس کا خطرہ تھا پاکستان کے لیے اور لوگوں میں کہا جا رہا تھا۔ موجودہ حکومت نے یہ ہے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اور باتیں جتنی بھی ہیں اس کیفیت سے ذرا نکالا ہے پاکستان کو۔ اب وہ معاشی اعتبار سے فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن فیلڈ اسٹیٹ ہے اس اعتبار سے کس کام کے لیے قائم کیا تھا، وہ کام کہاں ہے؟ میں اس پہ تقریر مفصل کر چکا ہوں، پھر وہ تقریر لفظ بلفظ شائع بھی ہو چکی ہے ماہنامہ میثاق کے شمارے میں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس قدر ہمارا مستقبل اس وقت کن کن خدشات سے، کن کن خطرات سے دو چار ہے۔ اس آیت کو ذرا حرز جان بنا لیجئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان کے دعوے دار ہو، خیانت نہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے ایمان کا عہد کیا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اب اس میں خیانت ہے، ان کے احکام سے اگر روگردانی کرو گے تو یہ خیانت ہے۔ پھر سب سے بڑی امانت تمہارے اندر جو اللہ نے رکھی ہے وہ اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، وہ امانت جس کا بار گرا نہ آسمان سنبھال سکا نہ زمین نہ پہاڑ، وہ امانت روح الہی، ونفخت فیہ من روحی، وہ میرے اور آپ کے اندر ہے۔ اب اس روح سے خیانت مت کرو، اللہ کی اس امانت کی حفاظت کرو، روح کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، نفس کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو، یہ خیانت ہو جائے گی اس امانت کے ساتھ جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ اور جب اللہ سے خیانت کرے گا انسان تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپس میں بھی خیانتیں کریں گے، ایک دوسرے کے مال اگر رکھا گیا ہے تو اس میں بھی خیانت ہوگی۔ اور آج ہمارے ہاں یہ خیانت نوٹ کر لیجئے جس سطح کو پہنچ چکی ہے، بددیانتی، خیانت، کہتے ہیں کہ اب کچھ کم ہوئی ہے، کچھ اونچے طبقے کے اندر کچھ کم ہوئی ہے، لیکن ہمارا حال کیا تھا اور ملک اس حال کو پہنچا کیوں ہے؟ سب سے بڑی شے اس میں خیانت۔ جو جتنا بڑا اتنا خائن، جو جتنا ہاتھ رنگ سکتا تھا اس نے رنگا، ایڈ کے نام سے پیسے آتے رہے، قرضے آتے رہے، بوجھ قوم پر لگتا چلا گیا، پیسہ واپس جا کر انہی کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہوتا رہا۔ اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ فیلڈ سٹیٹ ڈکلیئر ہونے والا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھو جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ کبھی سہون کوئی بات ہو گئی، غلط کام ہو گیا تو معافی مانگو، جانتے بوجھتے ڈٹائی کے ساتھ یہ کام نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں تو سب کچھ کرتے ہو نا، بڑے سے بڑا مکان بنا لوں، ولا بنا لوں، محل بنا لوں، اولاد کو 30 ہزار روپے مہینے کی فیس دے کر لمز میں پڑھوا لوں، قیمت ہے مارکیٹ کے اندر، اس کی ڈگری کی قیمت ہے۔ یہ حال، اب وہ 30,000 اگر جائز طریقے سے نہیں آ رہے تو ناجائز طریقے سے آئیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بات تو کثرت کے ساتھ آ چکی ہے، سورہ منافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، کسوٹی ہیں جن پر تم پرکھے جا رہے ہو کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اجر عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ حرام کمائی سے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہو، تمہارا خیال ہوگا کہ یہ بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ٹھوکر ماریں، کسی اولڈ ہاؤس میں لے جا کے ٹھکا دیں کہ ہمارے عیش کے اندر یہ دخل نہ دے۔
یہ بوڑھے جو ہیں خام خواہ کو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، انہیں جاؤ اور رکھ دو کسی اولڈ ہاؤس کے اندر، یہ ہو سکتا ہے؟ اجر عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو پیسہ خرچ کرو گے، جو وقت خرچ کرو گے، جو صلاحیت خرچ کرو گے، اس کا بھرپور بدلہ وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے بے پایاں ہیں، اور تو کوئی تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ ایک ہسٹری آف انگلینڈ میں آتا ہے، ایک بادشاہ جو ہے وہ بہت لالچی تھا، اور پیسے جو اسے ایک وزیر مل گیا تھا جو بہانوں سے امراء سے پیسے اینٹتا رہتا تھا، حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، دباؤ سے، لالچ سے۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہوا تو اسی بادشاہ نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ تب اس نے حسرت سے کہا، ہیڈ آئی سروڈ گاڈ دی وے آئی سروڈ دی کنگ، جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے، کاش کہ میں نے اسی طریقے سے خدا کی خدمت کی ہوتی تو وہ مجھے اس بڑھاپے کے اندر ذلیل و خوار نہ کرتا۔ یہی حسرت کہیں آپ کے دلوں میں نہ آئے؟ ہم نے ان کے لیے حرام خوریاں کی، اپنی عاقبت برباد کی ان بچوں کے لیے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے، اور آج ان کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ان اللہ عندہ اجر عظیم، صرف اللہ ہے، یہ کلمہ حسن ہے، اجر جو ہے بڑا وہ صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں دے سکتا، نہ آپ کی اولاد آپ کو اجر دے سکتی ہے، نہ اور کسی کے لیے آپ نے اگر کوئی بے ایمانی کی، کسی اور کے لیے آپ نے غلط سفارش کی اور کسی کا کام کرا دیا، وہ کیا اجر دے دے گا تمہیں؟ پکڑے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اہل ایمان اب آئی اصل بات، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ یہ احساس ہر دم دامن گیر رہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، ہر فعل ہر قول جواب دہی کرنی ہے، اور اللہ ہر جگہ ہمارے پاس ہے، دیکھ رہا ہے، آئی وٹنس اللہ خود ہے، یعنی جان لیجئے اللہ محتاج نہیں ہے کہ نامہ اعمال سے پتہ چلے گا اسے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ تو ہمارے اوپر اتمام حجت کے لیے، کہ ہم پلیڈ نہ کر سکیں اگنورنس، یا ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں، نہیں، اقرا کتابت پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، یہ صرف اتمام حجت کے لیے۔ ایک بٹن دبے گا اس سپر کمپیوٹر کا اور آپ کی تصویر شروع ہو جائے گی، یہ ہے آپ کی زندگی، دیکھ لیں۔ ورنہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ تو آئی وٹنس ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ یہ بڑے ایک استہزائی انداز میں جو غالب نے کہا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ یہ فرشتہ جو ہے وہ تو یک طرفہ رپورٹ دیتا رہا ہے ہماری، کوئی ہمارا آدمی بھی ہوتا کہ یہ ٹھیک لکھ رہا ہے کہ غلط لکھ رہا ہے، اس سارے کی کوئی غرض ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو خود ہر شے کا چشمدید گواہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر واقعی یہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ تقوی روح دین ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں کہا گیا ہے، جب شراب کی آخری حرمت کا حکم آیا اور لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ یہ شراب کو نجس کہا گیا ہے، یہ تو، اور ہم پیتے چلے آ رہے ہیں، فرض کیجئے کسی کی عمر اس وقت 70 برس ہے، وہ 50 برس سے میں پیتا آ رہا ہوں، تو میرے تو ایک ایک خلیہ جو ہے میرے جسم کا، ایک ایک سیل کے اندر شراب جو ہے پہنچ چکی ہوگی، تو میری نجات کیسے ہوگی؟ اس پر جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں کہ جو لوگ حکم کے آنے سے پہلے جو کھاتے رہے پیتے رہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اذا متقوا وآمنوا، جبکہ ان کے تقوی کی روش اختیار کی اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی بڑھا تو اور ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پہلا ایمان قانونی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے ہو گیا، دوسرا حقیقی ہے، قلب کا یقین،
ثم اتقوا، پھر اور تقوی پڑھا، فاحسنوا، تو درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی درجہ احسان پر فائز لوگ جو ہے ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو تقوی از دی موونگ اسپرٹ، جو آپ کو ایک مقام سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، اسلام سے ایمان، ایمان سے احسان، یہ 3 درجات ہیں۔ حدیث جبرائیل میں جو سوال کیے حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کر، جبکہ حضور صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس حدیث کو کہا جاتا ہے ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ جو ہے ام القرآن، قرآن کی جڑ، اساس، قرآن کی ماں، ایسے ہی یہ حدیث جبرائیل جو ہے اس کو ام السنہ، یہی ہے کہ پہلے حضرت جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، پھر اخبرنی عن الایمان، ایمان بتائیے کیا ہے، پھر اخبرنی عن الاحسان، یہ 3 درجے، اور وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر بھی ہے۔ پہلا ایمان قانونی ایمان، دوسرا ایمان یقین والا ایمان، قانونی ایمان اسلام ہے، دوسرا ایمان حقیقی ایمان ہے، تیسرا درجہ ایمان کا یقین ایسا ہو جائے کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ یقین اس درجے کو پہنچ جائے کہ تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، ورنہ کم سے کم یہ احساس رہے ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو درجہ احسان پر فائز ہو جاؤ گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دے گا، فرقان، فرق کر دینے والی بات۔ ہر مرحلے پر تمہارا اپنا دل تمہیں بتائے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، تمہارا دل بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ بعض معاملات میں حضور سے جب لوگ سوال کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ لو بھائی، تمہارا دل بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن یہ کس کا دل؟ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر صحیح ایمان، حقیقی ایمان ہے، اس کا دل خود فرقان بن جاتا ہے، کسوٹی بن جاتا ہے، یجعل لکم فرقانا۔ بلکہ ایک بت الفاظ یہ بھی آئے ہیں استفت قلبک ولا افتاک المفتی، چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن اگر تمہارا دل یہ کہہ رہا نہیں جائز نہیں ہے، تو ہرگز مفتی کا فتویٰ نہ ماننا، اپنے دل کا فتویٰ ماننا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا، یا نور الدین زنگی کا، یہ میں ذرا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہے، شدید بیمار ہو گئے، سب طبیبوں نے کہا کہ شراب پینی ہوگی انہیں، اسی سے کوئی شفا کی امید ہے۔ ان کے سامنے کہا گیا یہ تو حرام ہے، حنفی فتوی مفتی کا فتویٰ لا کے رکھ دیا گیا، جان بچانے کے لیے جائز ہے۔ کہ ہو سکتا ہے دوسرے جو ہیں ان کے نزدیک جائز نہ ہو۔ چاروں فقہیں جو تھیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب کے مفتیوں کے فتوے لا کر رکھ دیے، دیکھیے سب کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ چاروں کو بلا لیا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالی مجھے شفا دینے پر قادر نہیں ہے بغیر شراب کے؟ نہیں جی نہیں، اللہ تو قادر ہے۔ اور کیا اللہ اگر شفا نہ چاہتا ہو تو کیا اس شراب سے شفا ہو جائے گی؟ کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو نہیں، تو اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفع ہو جاؤ۔ اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب، اور یہ بادشاہ کے بیٹے کا، شہزادے کا معاملہ ہے۔ تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے دل میں وہ صلاحیت رکھ دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل میں، اس کے احسان میں، اس کی رحمتوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔